الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا وإياكم من النار جهنم والذين لجميع المسلمين والمسلمات اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، آئیے آج ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو اپنے ذکر کی محفل میں پھر سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہم اس مفید اور مبارک محفل میں جمع ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ محفل ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اپنے اللہ کے حکم سے وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوتے ہیں اور تمام شرکا کے لیے خیر اور مغفرت اور برکت اور ہدایت سب کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دیا ہے کہ جب وہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو تمام شرکا کے لیے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ محفل بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور یہ تو دنیا کا حال ہے نا، کہ دنیا میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو لوگ گھیرے ہوتے ہیں فرشتے، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کیا ثواب ہے؟ وہ حدیث قدسی میں آتا ہے، صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، یہ حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت میں کہ این متحابین بجلالی الیوم، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے قریب بیٹھا کرتے تھے۔ اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج ہم اپنے عرش کے سائے تلے ان کو سایہ دیں گے، جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ تو کون ہے ہم میں ایسا کہ محروم رہنا چاہے گا؟ ہر شخص یہی چاہے گا کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے تلے آ جائیں۔ تو اللہم اجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اندر ڈال دے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، جیسا کہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلامک کیلنڈر جو ہجری کیلنڈر ہے، اس کا 9th منتھ یہ شروع ہو گیا ہے، بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا۔ آج پہلا رمضان ہے اور یہ سب شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم اس میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اللہم بلغنا رمضان، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کا مہینہ ہے، وحی کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، عافیت اور ایمان کے ساتھ اس پورے مہینے کو پورا کرنے کی، تکمیل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے اس ماہ میں داخل بھی ہو چکے ہیں، جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور وحی کا مہینہ ہے۔ تو اس میں جو کہ ہر سال آتا ہے اور ہر سال گزر جاتا ہے، جب گزرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو پلک جھپکتے ہی گزر گیا، ایک عشرہ آیا، پھر دوسرا آیا اور تیسرا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس مہینے میں سوائے بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ نیکیوں کے اجر عظیم پہاڑ جمع کر لیتے ہیں، اور اس مبارک مہینے سے ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ مطلب بے انتہا، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ اگر ہم اس رمضان کے لیے بہت مخلص ہوں گے اور اپنے بہت عاجز رحیم و کریم انسان بن کر نکلتے ہیں تو رمضان کے بعد، پورا روزہ رکھنے کے بعد، تو یہ کس چیز کا سائن ہے کہ ہماری عبادت اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ اور اگر ہم اس مہینے کے بعد جب بعد میں نکلتے ہیں اور اسی طرح کے سخت دل، لاپرواہ، نماز روزے کی پابندی نہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تکبر بھی ہے، غرور بھی ہے، ہم ویسے ہی انسان بن کے اگر بعد میں نکلیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری عبادت قبول نہیں ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں خود اپنے کو چیک کرنا ہے، جانچنا ہے کہ آیا کہ ہم جب رمضان سے پہلے جیسے تھے ہم ویسے ہی رمضان پورا گزرنے کے بعد بھی کیا ہم ویسے ہی رہیں؟ تو اس چیز کو ہمیں چیک کرنا ہوگا۔
تبھی ہم سمجھ لیں گے کہ ہماری عبادت واقعی اللہ نے قبول فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے۔ یہ ہم اس کے اندر ہم اپنی عادتوں کو بھی دیکھیں گے، عبادت کو بھی دیکھیں گے کہ ہماری عادتیں اچھی ہوئی ہیں، پھر ہماری عبادت میں کیا پابندی نماز کی زیادہ ہونے لگی ہے، تلاوت قرآن اور تراویح یہ سب پڑھنے سے، اشراق پڑھنے سے، یا ہماری عادت واقعی ایسی ہو گئی کہ ہم نماز نہیں قضا کر رہے ہیں، یہ سب نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا ہمارے لیے نا۔ اس کا مطلب کہ ہمارے اندر ایک چینج آیا ہے، اور یہ چینج جو اچھا چینج ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بچائے گا جہنم کی آگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے کہ جو بعد میں اچھے ہوں، خاسرین نہ ہوں۔ اللہم لا تجعلنا من الخاسرین فی الدنیا والآخرہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اس رمضان میں ہم اپنا کچھ نہ کچھ گول سیٹ کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہم یہ سمجھیں کہ پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے معنی کیا ہے۔ رمضان جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے رمضان، ہے نا، را میم ضاد، تو یہ 3 لیٹر ورڈ تو یہ ماخوذ ہے رمضان سے۔ رمضان بنائے اس سے، اس کے معنی ہیں اسکارچنگ ہیٹ، بہت ہی ایکسٹریم ٹائپ کی ہیٹ، شدید گرمی جسے کہا جائے، شدید اور سخت گرمی صحرا جنگل میں ہوتی تھی نا، تو اس گرمی کی وجہ سے صحرا کی ریتیں بھی تپتی تھیں اور یہاں کے پتھر بھی وہ تپتے تھے، اسی لیے اونٹ کا دیکھیں پاؤں کیسا بنا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ چلتا ہے آسانی سے۔ تو اتنی زیادہ جو تپش والی ہیٹ کے اندر جب روزہ بھوکا پیاسا انسان ہوتا تھا، تو اس لیے اس مہینے کا نام رمضان ہے، وہ رمضان کی اس سے ڈرائیوڈ ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے گرمی شدید ہوتی ہے، آگ بہت تیز ہوتی ہے، حرارت بہت تیز ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سونے چاندی کو اس میں ڈال کے جلا کے پیور کرتے ہیں نا۔ سونا چاندی ڈالتے ہیں، اس میں سے مٹی میل نکالنا ہے، گندگی نکالنا ہے اور پیور سونا نکالنا ہے باہر، تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو آگ میں خوب جلاتے ہیں، پکاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسے صاف پاک کر لیتے ہیں، اس کو اچھا نکال لیتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کو بھی، مومنین کو بھی اسی رمضان کی گرمی میں، شدید گرمی میں بھوکا پیاسا رکھ کے اس کا بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو پاک کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کی ساری اللہ کی رحمت برکت اور اللہ کی مغفرت سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہم پیور ہو کے، صاف ہو کے، پاک ہو کے رمضان گزار کے پھر نکلتے ہیں۔ تو اس 30 دن ہمیں پورے میں محنت کرنی ہے، ہم چاہے اس میں جتنی گرمی لگے، بھوک پیاس لگے، تو ہم یہ نہیں کہ اپنے کو کوستے رہ رہے ہیں، یہ نہیں، ہم بالکل خوش دل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پورا مہینہ گزاریں گے، اور پھر اپنی گناہوں کی ہر وقت توبہ کریں گے، کیونکہ یہ مہینہ معافی مانگنے کا ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ انسان معافی مانگتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا، تائب من الذنب کمن لا ذنب بھی، لا ذنب لہ، یعنی کہ تائب جو ہوتا ہے نا، توبہ جو کرتا ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے رمضان میں کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ توبۃ النصوحہ اگر ہمیں مل جائے تو اس سے تو بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ مزید کی سورہ ہود کے اندر آپ دیکھیں کہ 114 نمبر کی آیت ہے، اس کے اندر ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ معافی کر دیتا ہے، معاف کرتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے کہ جو ہماری نیکیاں جو ہوتی ہیں اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، ہماری سیئات کو برا مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان الحسنات یعنی جتنی نیکی کرتے جائیں گے نا رمضان میں، وہ ہماری سیئات جتنی بھی برائیاں تھیں اس کو دھوتی جائیں گی، مٹاتی چلی جائیں گی۔ تو نیکیاں گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں، اس کے یہ معنی ہے۔ یہ قرآن کی آیت نمبر سورہ ہود کی 114 آیت میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم کو ایسا مہینہ دیا ہے کہ جس سے ہمارے گناہ بھی مٹتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات کو غور کیا ہے میری بہنوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ ہر سال ایک ایسا پیارا مہینہ دے دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بھر کی کوتاہیوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنے گناہوں سے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، جانتے بوجھتے انجانے میں جیسے بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر سال پاک کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے تم بالکل اتنے پاک ہو جاؤ جیسے ابھی تم پیدا ہوئے ہو، تو تائب بن جاتے ہیں، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس طرح۔ تو اس طرح یہ غلاظت سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف کر کے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے دے دیتا ہے۔ تو نہ ہمیں کسی مولوی کے پاس جانا ہوتا ہے، نہ فقیر، نہ ولی، نہ کسی کے پاس کہ جائیں کنفیس کریں کرسچن کی طرح کہ وہ بیپٹائز ہوتے ہیں اور وہ جا کے ان سے کنفیس کرتے ہیں اپنے گناہ کا، پوپ کے پاس ننز اور یہ پریسٹ وغیرہ اور سب لوگ جاتے ہیں، جا کے کیا کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں اپنے گناہ اور کنفیس کر کے۔ تو اللہ، ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔
ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے گناہوں کو اعلان کریں اور مولویوں کے پاس جائیں ان سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اور آپ ہمارے لیے معافی مانگ دیں اللہ سے. نہیں، ہمارا دین تو بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہر رات اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پکارتا ہے بندے کو، کہتا ہے آؤ ہم سے جو معافی مانگے گا ہم اسے معاف کر دیں گے. جب بندہ پکارتا ہے تو اس کو کوئی سیٹلائٹ فون کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سگنل نہیں چیک کرنا ہے، کوئی نیٹ ورک نہیں دیکھنا ہے، وہ سیدھے پکارتا ہے یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی مانگو کیا مانگنا ہے تمہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اور یہی کنیکشن جو ہے اس کا ثواب جو بھی ہے اور وہ سب مٹاتا ہے رمضان میں. 10 گنے سے لے کے 700 گنا ہو جاتا ہے. یعنی ابھی تو ہم عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہر دن آتا ہے، یعنی پورے سال اللہ تعالیٰ تہجد میں ہم سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، ہم جب بھی چاہیں گے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کنیکٹڈ ہوتا ہے. لیکن رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے کہ یہ پورا ایک مہینہ جو خاص رحمت برکت کا ہے، اس میں ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دے کے اس کے اس میں اعظم جو ہے اس میں آدم کو سوال اس کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگیں گے، یا حی یا قیوم کہا، یا ذوالجلال والاکرام کہا، جو بھی کہا، یا ارحم الراحمین ارحمنی، یا غفار اغفر لی، تو جتنے اللہ کے اسماء الحسنی ہیں اس کا آپ واسطہ دے کے دعا کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کسی ولی کا، پیر کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حسن حسین کا، یا کسی اور کا واسطہ دیں، یہ بالکل جائز ہے، یہ شرک ہے، گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اکثر ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ حضور کے صدقے یہ کر لے، حضور کے صدقے، ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور وہ کر کے اللہ کو واسطہ دے کے حضور کے واسطے کریں، یہ چیز جائز نہیں ہے ہمارے دین میں. تو جو کام جو دعا کریں گے ڈائریکٹ آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں، آپ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اس میں اعظم بس 2 چیز بتائی گئی ہے نا، کہ آپ اپنے نیک اعمال، آپ نے وہ سنا ہی ہوگا قصہ، وہ جو 3 غار کے اندر جو پھنس گئے تھے، تو 3 وہ آدمیوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے اپنے نیک کام جو کیے تھے تو ان کا واسطہ دیا اور پتھر ہٹ گیا، راستہ کھل گیا، وہ باہر نکل آئے. تو اسی طرح ہم لوگ بھی اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں صرف اور صرف لوجہ اللہ، اگر ہم صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کسی کا دکھاوا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کریں گے اس طرح، تو آپ اپنے اس نیک عمل کا واسطہ اللہ سے دے کے ضرور دعا مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. اور اللہ کے آگے نادم ہو، اللہ کے آگے آپ اقرار کریں اپنے گناہوں کا، اور کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اپنے اس کام پہ، اور پھر ہم توبۃ نصوحہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں ہمارا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے. اس کو ہمیں بالکل اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، اور اس کو آپ ٹرائی کریں. اس رمضان سے آپ ہر دن، پہلے ہی دن سے آپ دیکھیں، جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں، پکاریں اپنے اللہ کو، دیکھیں آپ کی کوئی سال بھر کی جو بھی آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں نہیں پوری ہوا، آپ اپنے دل سے اللہ کو پکار کے تو دیکھیں. اللہ تو کہتا ہے تم پکارو، تم ایک ہاتھ ہماری طرف بڑھتے ہو، ہم تو 10 ہاتھ پڑھیں گے، تم 1 قدم آؤ گے ہم 10 قدم آئیں گے، تم چل کے آؤ گے تو ہم دوڑ کے آئیں گے تمہاری طرف. تو اللہ تو تیار ہے نا، ہر وقت ہر بات کو سننے کے لیے، وہ کرنے کو تیار ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ادھر کہیں پیر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی قبروں پہ چڑھا رہے ہیں، کبھی قربانیاں چل رہے ہیں، کبھی یہ فلاں نے کہہ دیا اتنے سارے وہ پڑھ لو، 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا آیت کریمہ کروا لو، تو قرآن خوانی کر لو، تو یہ کر لو. مطلب جتنی بھی بدعتیں ہیں، ہمیں بدعتیں مل کے پتہ نہیں کیا شوق ہوتا ہے کہ ہم بدعتیں کر کے اور محنت کر کر کے ہم اپنے کو تھکاتے رہتے ہیں، جس کا ثواب کی بجائے گناہ ہی گناہ ملنا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی کام کریں تو ہمیشہ دیکھیں اس میں آپ کو اپنا جو نہیں معلوم ہے جو چیز، تو آپ پوچھیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ اہل ذکر والوں سے پوچھئے، ان سے کہیے آپ ہمیں بتائیں آیا کہ یہ بدعت تو نہیں ہے ہم یہ جو کام کریں. تو جو کام کریں گے تو وہ ہمیشہ چیک کر کے، کیونکہ اتنے سارے دروس ہو رہے ہیں، اتنے سارے درس دروس صبح شام آپ سب لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے تو بہت ہی گڑبڑ بات ہے نا. یہ تو کوئی بات گڑبڑ ہے، یا تو کہنے والے میں کوئی کمی ہے یا سننے والے میں کوئی کمی ہے نا. یا تو گہرائی کی، دل کی گہرائی سے کہنے والا بات نہیں کہہ رہا ہے، یا پھر سننے والا دل کی گہرائی سے بات کو نہیں قبول کر رہا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے. تو یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم پہلے ہی رمضان سے جو بھی سن رہے ہیں اس کو اندر اپنے دل میں ایبزارب کریں گے، ایبزارب کرنے کے بعد عمل کریں گے، اور یہ ہمیں اب کرنا ہے. تو اب دیکھیں، اب رمضان کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان ہے کیا.
اس کی تیاری ہم کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے کو پہلا بھی دیکھیں کہ ہم پہلے کیا کرتے رہے ہیں اور اب کیا کریں گے، یہ دونوں چیزیں ہمارے دل میں ہونا چاہیے نا۔ تو رمضان کی تیاری ہم کیسے کرتے ہیں، کیا واقعی ہم روزے کو، صوم سیام کو، اس کو سمجھ کے اس کا مہینہ سمجھتے ہیں، یا دعوتوں اور افطار پارٹی کا سمجھتے ہیں؟ از اٹ اے منتھ آف فاسٹ اور از اٹ اے منتھ آف فیسٹ؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم صرف دعوتوں کا مہینہ رہ گیا ہے۔ غیر مسلم تو جو دیکھتے ہیں، نیو مسلم وہ آتے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں ان کے پاس تو اس مہینے میں جتنا سال بھر نہیں کھاتے اتنا یہ رمضان میں کھاتے ہیں۔ رمضان کے اندر تو ان کا افطار بھی ہوگا، افطار کے بعد پھر کھانا بھی ہوگا، اس کے بعد بھی پھر نماز پڑھ کے تراویح آئیں گے، پھر کچھ کھا لیا، پھر رات میں سحری ہوئی تو پھر کچھ کھا لیا، تو کوئی چیز کمی تو ہوئی نہیں۔ صبح کا ناشتہ اور وہ جو عام دنوں میں 3 وقت ہوتا تھا تو اس میں تو 3 4 وقت آرام سے کھاتے ہیں۔ تو کوئی فاسٹنگ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ گروسری سیل لگی ہے، یہاں سے جمع کیا، وہاں سے جمع کیا، یہ سب کر رہے ہیں، نہیں، ہمیں اس میں چاہیے کہ یہ جمع کر کے دیں غریبوں کو، ان غریبوں کی، تاکہ ان کا پیٹ بھرے اور وہ ہمیں دعائیں دیں۔ تو یہ مہینہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف بھرتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ اب ادھر رمضان آیا، ادھر لوگوں نے ہوٹلوں میں بکنگ شروع کر دی، ہر دن کی آج کیا ہے، گھر کو سجانے میں لگ گئے، کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے ہیں، فریزر میں بھر رہے ہیں سموسے، اور یہ بنے گا اسپرنگ رول رکھ لو، یہ کر لو، موموز بنا لیں، پکوڑے بنا لیں، پیٹیز اور پیزا اور کیا کچھ نہ جانے اللہ بلا۔ اس کے بعد پھر ٹیلر کے یہاں دوڑو، اتنے کپڑے بنا لو، اتنے کپڑے کی نیو ڈریسز ہوں، کسی پارٹی میں ریپیٹ نہ ہو جائیں، نیو جیلریز ہوں، نیو شوز ہوں، نیو پرسز ہوں، یہ وہ سب ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ گئے۔ رمضان آیا تو وہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی اس کی رمضان کی اصل جو کیا لفظ کہا جائے وہ اس کی وہ حاصل کرنے کے لیے رمضان کی ہم پتہ نہیں کس چیز میں لگ جاتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں۔ تو یہ نہیں کریں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم خود سے اپنا یہ صرف کپڑے اور شاپنگ اور ان سب میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں، اور مسکین کے لیے پہلے کوشش یہ کریں کہ جو بیچارے نہیں کھا پاتے نا ان کے پاس راشن ڈلوائیں۔ آپ گروسری لیں تو ان کے پاس ڈالیں، جب آپ اپنے لیے خریدنے جائیں تو ان غریبوں کا ضرور خیال کریں کہ یہ غربا مساکین جو کہ جنت میں ہم سے کہیں پہلے پہنچ جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پہلے انہی کو بلایا جائے گا، بعد میں پیسے والے لوگ جائیں گے نا۔ تو وہ ان کے لیے دنیا میں تو کچھ آسانی کرے نا، کہ جو کھا نہیں پاتے، ایک وقت کا ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے کوشش کریں کہ جمع کریں، ان کو کھلائیں اور ان کا احساس کریں۔ تو عبادات کا، مغفرت کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، وحی کا مہینہ ہے، جنت حاصل کرنے کا ہے، جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے، آگ سے نجات کا مہینہ ہے، یہ صرف اور صرف یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، تقوی بڑھانے کا یہ موقع ملا ہے، گناہوں سے مغفرت کرنے کا مہینہ ہے، یہ تراویح کا مہینہ ہے۔ تو اس بابرکت مہینے کی جتنے بھی اجر آپ پا سکتے ہیں اس کو سمیٹیں، اس کو سمیٹیں، تاکہ بعد میں 1 مہینے کے بعد کوئی بھی آپ کو افسوس نہیں ہو کہ یہ مہینہ آیا اور نکل گیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا 10 دن کو، اچھا 10 دن نکل گئے اتنی جلدی، پلک جھپکتے ہی نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ہمیں یہ جب کہیں تو ہمیں یہ فیل ہو اف ہم نے اتنا کچھ حاصل کر لیا، تو ہمارا دل کتنا خوش ہوگا۔ ہر 10 دن کے بعد ہم خوش ہوں کہ ہم نے اتنا قرآن سمجھا، اتنا یہ کیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں مطلب یہ نہیں ہوگا، ریگریٹ نہیں کریں گے ہم۔ تو اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کریں، جس طرح کوئی مسافر ہوتا ہے وہ ٹرین کا یا فلائٹ کا اپنا انتظار کرتا رہتا ہے نا، تو ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اس کے اندر یہ جو ہے ہم جو اس مبارک مہینے کے اندر دیکھیں، سفر ہماری گاڑی چل رہی ہے، اسٹیشن پہ آئے گی، رکے گی، اب ہمیں اس کے اوپر چڑھنا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ٹرین مس کر جائے، ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں اور وہ آئی اور چلی گئی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گاڑی سے سارا کچھ آپ حاصل کر پائیں گے، جتنا آپ کے اندر تقویٰ ہے پیدا کرنا ہے اس مہینے کے، اس سے آپ اچھی طرح حاصل کر سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے تقویٰ حاصل کریں۔ اس مہینے کے اندر اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کا غضب، غصہ، آگ، جہنم اور وہ یہ ساری چیز کا ڈر، خوف اپنے اندر بٹھا لیں، سمجھ لیں کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ملے گا، وہ کریں گے تو یہ ملے گا۔ اس چیز پہ ہمیں پکا 100% یقین ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں گے کہ یہ تقویٰ ہے کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اگر راستے میں چاروں طرف کانٹا پڑا ہو،
جھاڑیاں چاروں طرف پڑی ہوں اور آپ کو یہاں سے گزرنے کو کہا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا کروں گا، میں اپنے کپڑے کو سمیٹ لوں گا چاروں طرف سے اور کپڑوں کو ہاتھ میں اس طرح سے جاؤں گا تاکہ یہ کانٹے جو ہیں ہمارے کپڑے کو نہ پکڑ لیں اور میں کہیں گر نہیں پڑوں وہاں سے، تو میں اپنے اس کو سنبھال کے اور اپنے چاروں طرف سے سمیٹ کے پھر اس میں سے اس راستے کو کراس کر لوں گا۔ تو انہوں نے کہا بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا۔ انہوں نے کہا بالکل اسی طرح یہ دنیا ہے، اس دنیا میں محرمات کے کانٹے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، شیطان جو ہے چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے، ہر راستے پہ ہر طرف یہ کانٹے کی طرح چاروں طرف حرام کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ کو جب اس کو جانا ہے، اس کو کراس کرنا ہے، تو آپ کو اپنے کو بچا کے وہاں سے نکلنا ہے، وہی تقویٰ ہے۔ جب آپ اپنے کو بچا کے وہاں سے کراس کر لیتے ہیں تو آپ اپنے اندر بھی تقویٰ پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے کو بچا کے گناہوں سے حرام کاموں سے بچا کے اپنے نفس امارہ کی بات نہیں سنی بلکہ نفس لوامہ کی بات سنی اور پھر اس طرح سے آپ اپنے کو بچا کے نکل آئے، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو آپ پھنس کے اس میں اٹکے نہیں، کیونکہ اٹکتے تو پھر آپ جہنم کی طرف چلے جاتے۔ تو جو بھی ان محرمات سے بچ کے نکل جائے گا وہ تقویٰ حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو تقویٰ ہمیں گناہوں سے دور کرتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یعنی اب یہ رمضان کی آمد رمضان میں کیا ہوگا؟ تو ایک سوال کرنا ہوگا خود سے کہ گھر میں بہت عرصے کے بعد آپ کا کوئی عزیز دوست آ رہا ہو، آپ کے گھر کوئی بہت محترم مہمان آ رہا ہو، اور آپ اس کے لیے کیا کریں گی؟ آپ اس کے لیے اپنا گھر سجائیں گی، آپ اپنے اس کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کریں گی، آپ اس کو اگنور تو نہیں کریں گی نا؟ آپ یہ تو نہیں کہ آپ روڈلی اس سے بیہیو کریں اور آپ اپنے کام میں بزی رہیں اور وہ آ رہے ہیں اور چلا جائے، نہیں، آپ اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں گی، اچھے سے اچھی چیز جو آپ کے پاس اویلیبل ہوگی آپ پوری محنت کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ خاطر تواضع کریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسے پیار کرتی ہیں نا، آپ اسے چاہتی ہیں، اس لیے آپ اس کے لیے کریں گی تاکہ وہ خوش ہو جائے، خوش ہو کے جائے۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا مہینہ ہمارے پاس ایز اے گیسٹ آ رہا ہے رمضان، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس رسپیکٹڈ گیسٹ کی خاطر تواضع کرنی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے لیے ہمیں سارے وہ کام کرنے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی استطاعت میکسیمم استطاعت کے حساب سے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جس سے اللہ ناراض ہے اس سے بچنے والی چیزیں ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ تو وہ اس طرح رمضان ہمارے لیے ایک مہمان کی طرح گیسٹ کی طرح آ رہا ہے اور پھر جائے گا۔ تو اہل ایمان کے لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں کر دیتا ہے۔ جن کا ایمان اچھا ہوتا ہے نا، ان کے لیے ان کو روزہ رکھنا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ رمضان میں وہ اتنا ان کے پاس فرصت ہوتی ہے، اتنے اعمال اچھے اچھے کر لیتے ہیں، وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں، فضیلت رمضان کی حاصل کرتے ہیں، انعامات حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے بہت سارے وعدے جو ہیں دیے ہیں اسے پڑھتے ہیں تو ان کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے، اور قیام لیل کی اور تراویح کی اور پھر افطاری کروانے کی، سحری کروانے کی، لوگوں کو سنت و قرآن کے مطابق اپنا کام کرنا، کیونکہ علم بھی حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی فرض ہے نا ہر مسلمان پہ اس کو طلب کرنا ہی۔ تو علم اس میں میکسیمم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ دن بھر بیٹھ کے کھانے نہیں بنانے، کچھ نہیں کرنے، آپ قرآن پڑھیں، اس کے معنی پڑھیں، وہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، جس کو نہیں آتا پڑھنا وہ پڑھ لیں، تو صبح سے شام تک آپ اپنا علم حاصل کر سکتے ہیں اس ٹائم میں۔ اور اگر جو چیز نہیں ہے معلوم تو کال کر کے پتہ کر لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو آپ کو نہیں پتہ ہے وہاں سے پتہ کر لیں۔ تو ہر دن ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اسکیجول بنائیں ابھی سے، کیونکہ ایک تو یہ شہر الصبر ہے، یہاں صبر بھی کرنا ہوگا آپ کو، پیاس پہ، بھوک پہ، بہت سے خواہشات پہ، اس پہ صبر بھی کرنا ہے۔ تو اس شہر الصبر کو بہت خوش دلی سے، غصہ نہیں اللہ ہے، نیند بھوک پیاس اس کی ہر وقت ذکر اس کا نہیں کریں، جو آپ کی نیند کا ٹائم ہے نیند لیں، بھوک پیاس وغیرہ جو ہے شام میں آپ کی پوری ہو جائے گی، تھوڑے ہی سے ٹائم کا ہے نا۔ پہلے والا روزہ تو نہیں ہے جو صوم ہوتا تھا، ہم لوگ تو صیام رکھتے ہیں نا، صوم تو وہ ہوتا تھا نا کہ جس میں بعد کا بھی روزہ ہے اور کئی کئی دن کا روزہ ہے، وہ ہوتا تھا نا، مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا 3 دن تک وہ بول کے اشارے سے بات کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں صوم۔ اور یہ صیام جو ہے ہم لوگوں کا، جس میں کہ صبح سے شام تک رکھتے ہیں، ہم لوگ کا آسان والا روزہ ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ لکھا گیا تھا تم سے پہلی والی امتوں پر۔ جو تم سے پہلی امتیں آئیں تو وہ بھی روزہ رکھتی تھی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس لیے انکریج کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ پہلے کی امتوں پہ بھی تھا، صرف تمہارے اوپر ہم نے فرض نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان کو، اس لیے کیونکہ پہلے کی امتوں کا آپ کو پتہ ہے، پہلے صوم جو رکھا جاتا تھا وہ کنٹینیوس بھی ہوتا تھا اور سخت روزہ ہوتا تھا، بغیر بیچ میں افطار نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا تو صبح شام کا ایزی روزہ ہے کہ صبح رکھا سحری کر کے اور پھر بعد میں شام میں کھول دیا، اور پھر ہمارے پاس ایسا بھی نہیں ہے کہ بات نہیں کرو اور یہ نہیں کرو، بہت سی پابندیاں نہیں ہیں۔ ان کے پاس ہوتا تھا کلام بھی نہیں کرو، جیسے زکریا علیہ السلام کا تھا نا، 3 دن کا روزہ رکھا، 3 دن وہ اشارے سے بات کرتے تھے۔ مریم علیہ السلام وہ بھی روزہ رکھتی تھیں، تو وہ کنٹینیوس وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ تو کہا ہے ایسا روزہ نہیں کہا گیا ہے ہمیں اسلام تو، لیکن ہمارے ارکان اسلام اسی لیے مسلم امہ کے اندر بتائیں ارکان اسلام کیا ہوتے ہیں، 5 ارکان اسلام بتائے ہیں نا، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ تو ارکان اسلام کے اوپر عمل اسی وقت کرے گا نا انسان جب اس کا ایمان عقیدہ اچھا ہوگا۔ بالکل ارکان اسلام خمسہ آتا ہے حدیث کے اندر، اس میں کہتے ہیں کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پہلا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے اقام الصلاح یعنی نماز کو قائم کرنا، صلاۃ المفروضہ جو یعنی کہ جو فرض نمازیں ہیں نا وہ نمازیں، بقیہ تو جتنی چاہے آپ نفل پڑھ لیں لیکن فرض کے لیے، اور پھر اعطائے زکوٰۃ یعنی جتنی زکوٰۃ ہے 100 پہ 2.5% وہ آپ کو ادا کرنا، وہ ہوتا ہے۔ اور پھر تھرڈ اس کا کیا ہے صوم رمضان، جو کہ ہم لوگ آج کل روزہ شروع کر چکے ہیں، یہ روزہ رکھنا۔ اور پھر ہے حج البیت لمن استطاع الیہ، یعنی کہ جس کے پاس استطاعت ہو، اتنا پیسہ ہو ادھر جا سکے تو جا کے حج کرے۔ تو یہ استطاعت کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے اور حج بھی آ جاتا ہے اور رمضان کا روزہ بھی، کہ اگر استطاعت نہیں ہے کسی میں، کوئی وہ جا نہیں سکتا، مال دولت نہیں ہے تو وہ حج پہ نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہوا ہے۔ پھر جو اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، ہو سکتا ہے اس کی بیماری پرماننٹ ایسی ہو جو بعد میں بھی ٹھیک نہیں ہوگی، تو وہ اس کا فدیہ دے دے گا۔ اسی طرح حج والوں کا حج بدل کوئی کر دے گا اگر پیسہ ہے اور آپ جا نہیں سکتے صحت کی وجہ سے۔ تو اسی طرح روزہ بھی اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ روزہ دوسرا کوئی آپ کے لیے روزہ نہیں رکھے گا، آپ اس کا فدیہ نکال دیں گے کہ دوسرا اس سے کھانا پینا کھا لے 2 وقت کا، تو آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ کا بھی ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہوگا، 750 تولہ سونا اور چاندی 52 تولہ، اگر اس کے برابر مال ہے تو آپ پہ زکوٰۃ ہے، ادروائز نہیں ہے، اس سے آپ معاف ہے۔ جو میجورٹی اگر غریب ہے مسلم اور یہ کچھ نہیں ہے تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اصل چیز جو ہے کیا ہے کہ نماز اور کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ 2 چیز تو لازم مسٹ ہے، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ارکان اسلام پورے ہوں۔ تو یہ 2 چیز فرض ہے، اور یہ صوم رمضان اس کے بعد آ جاتے ہیں جس میں کہ ہم لوگ چل رہے ہیں۔ تو اب اس کو صوم کو رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، جو وہ اس کو تقوی حاصل ہوتا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے تقوی ہوتا ہے۔ اور تقوی کس طرح حاصل ہوگا؟ جب اپنے نفس پہ قابو پائیں گے تو تقوی آ جائے گا خود بخود۔ لیکن نفس ہمارا اگر بہت زیادہ وہ ہے، شیطان نے اس کو بہکایا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو شیطان کا دوست ہوتا ہے نا، نفس ہمارا جو ہے، تو وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے شیطان ہر وقت اپنے نفس کو، تاکہ وہ نفس ہمیں گمراہ کرے۔ تو وہ اندر کا شیطان ہے سمجھ لیں نفس، اور یہ شیطان باہر والا شیطان ہے۔ کیوں؟ باہر والا شیطان تو ہاتھ پاؤں پکڑ کے نہیں ہم سے کچھ کروائے گا، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے نفس امارہ کے پاس اندر۔ پھر وہ والا نفس جو ہے، وہ چونکہ وہی اصل ڈرائیور تو وہی ہے نا، پوری باڈی کو کون ڈرائیو کر رہا ہے؟ مین ڈرائیور تو ہمارا نفس ہے۔
تو اس نفس کو اگر آپ نے گڑبڑ کر دیا، اس کی ٹریننگ آپ نے صحیح نہیں کی ہے، تو وہی ایکسیڈنٹ کرواتا ہے. ساری جو گناہ کرواتا ہے، برائیاں کرواتا ہے، کون کرتا ہے؟ وہی. کیونکہ جب ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کیا ہے، اس کو صحیح سے ٹرین نہیں کیا ہے، شیطان کے پنجے میں ڈال دیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کرے گا، ہمیں جہنم میں لے جانے کی حرکتیں کروائے گا ہم سے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟ اپنے نفس کی ٹریننگ کرنی ہوگی. اور نفس کی ٹریننگ کس سے ہوگی؟ کہ تقویٰ اس میں پیدا کیا جائے. اور وہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، نفس کی ٹریننگ کے لیے ہمارے جسم کو اور اپنے ہاتھ پاؤں کو، اور کس طرح اس کی ٹریننگ ہم کریں گے، تو زیادہ سے زیادہ جو ایکشن سے فائدہ ہوگا وہی کریں گے نا. تو پہلی چیز کیا ہوگی کہ تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کریں. جتنا آپ پڑھیں گے قرآن کو، آپ کا نفس جو ہے اس سے زیادہ ٹھیک ہوگا. شیطان اس کے اندر کبھی بھاگے گا باہر. جیسے کہتے ہیں نا سورہ بقرہ سے بھاگتا ہے، اسی طرح سے جتنی آپ نے اپنے نفس کی ٹریننگ کی ہوگی، تو آپ جتنی تلاوت کریں گے وہ دور بھاگے گا. آپ کا تقویٰ بڑھے گا، اور پھر آپ کا تقویٰ بڑھے گا تو آپ کا نفس صحیح قابو میں آ جائے گا، اس کو ٹریننگ ملے گی. اسی طرح جتنا زیادہ آپ صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، اس سے آپ تقویٰ بڑھا سکتے ہیں، نفس کی ٹریننگ کر لیں گے. اسی طرح نیک اعمال سے، اسی طرح مریضوں کی عیادت سے، اسی طرح غربا اور مساکین کی مدد کرنے سے، اور مساجد بنا لینے سے، پانی کی بورنگ کروا دیں، اور ہزاروں طریقوں کی نیکیاں ہیں. کیونکہ بہکانے والا تو شیطان ہے نا، وہ تو آج کل چین سے بندھا ہوا پڑا ہے. تو رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ دیا کہ بس ٹھیک ہے، یہ نہیں بہکا سکتا. اب جو نفس کے اندر جو اپنے خیالات ہیں نا برے، وہی والے بس کام آئیں گے. مزید جو شیطان ڈالنے والا تھا وہ نہیں آ کے ڈال سکتا. آپ اس کو یہ پاور نہیں دی اللہ نے. تو یہ آپ سوچیں ہمیں کتنا اچھا چانس ہے کہ اس وقت دونوں دشمن نہیں ہیں آپ کے پاس، ایک ہی دشمن ہے جو کمزور سا ہے، جس کو کہ آپ یہ نیکیاں کر کر کے دبا سکتے ہیں. اور اسی طرح کیونکہ جہنم کے جو ہے 7 دروازے بھی بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں. تو اس وقت یہ ماہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. اس میں زیادہ زیادہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا نیکیاں کمانا. اور یہ مومنین کے لیے خاص ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ مومن جو ہوتے ہیں وہ ذرا کنٹرول جلدی کر لیتے ہیں نا. وہ سمجھتے ہیں قرآن حدیث کو اور یہ سب پڑھ کے، تو وہ جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نفس ہمیں بہکار ہے، وہ جلدی سے کو اپنے نیکیاں کر کر کے اس کو دبا لیتے ہیں. تو کاش ہم سب اپنی دنیاوی حاجت کو چھوڑ کر اللہ کی حاجت اور اللہ کی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کے، اور ایکسکیوز می، دنیاوی چاہت کو چھوڑ کے اور اللہ کی چاہت حاصل کرنے کے والے بن جائیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کہ جتنی چاہت چاہیں گے ہم اتنی زیادہ متقی بن جائیں گے. اور جتنے متقی بنیں گے اتنا ہم نفس کو کنٹرول کر لیں گے. تو یہ چیز ہے، بس ہم لوگ کو کرنا یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ حدیث صحیح جو ہے اس میں دیکھیں 2 حدیثیں آتی ہیں رمضان کے متعلق کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ان دونوں حدیثوں میں کیا ہے؟ یا جس کسی نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح وغیرہ پڑھی، نماز پڑھی، اور سیام کیا یعنی کہ روزہ رکھا، تو یہ دونوں چیزوں کے لیے کیا کہا ہے؟ ایماناً و احتساباً، یعنی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی غفر لہو، یعنی معاف کر دیے گئے، لہو ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے. تو وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جس نے احتساب کر لیا اپنے ایمان کا، اور اپنے ایمان کے ساتھ رکھ لیا روزہ. اور ایمان یعنی رمضان کے مہینے سے اس نے اتنا فائدہ اٹھا لیا کہ اس میں تراویح اور نمازیں اس نے پڑھی اور روزہ رکھا، اور دونوں کو کس نیت سے رکھا؟ ایمان کی نیت سے اور احتساب کی نیت سے. اب ہم احتساب کو سوچیں کہ احتساب ہے کیا نا، اس کو کلیئرلی سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ 2 شرط جو لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ شرطیں کیا ہیں، کہ ایمان کس کو کہتے ہیں تو پھر احتساب کس کو کہتے ہیں. جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہم اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ایمان کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نیکی پر جو اجر کا وعدہ کیا ہے انسان سے، ایمان بالغیب یعنی کہ، تو
اس کے وعدے پر ہمیں یقین ہو، پکا پکا یقین ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور احتساباً کے معنی یہ ہیں کہ اس وعدے میں جو بھی اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو پانے کی ہمارے دل میں طلب ہو اور رغبت ہو۔ یعنی کہ جو اجر کہا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں تو اجر ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو کوئی خواہش نہیں، ہم تو بہت اونچی چیزیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں رغبت ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں گے، اچھا عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ تو حدیث میں یہی بتایا گیا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ جو بھی کام عمل کریں گے تو اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، ایماناً و احتساباً، پھر اخلاص تبھی پیدا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اندر تقوی اور اخلاص بھی پیدا ہوگا، اور ہمارا ظاہر و باطن ہو جائے گا ایک جیسا۔ تو جب یہ ایک جیسا ہوگا تو عید کے دن کتنا اچھا لگے گا کہ آپ صرف اپنے نئے کپڑوں میں عید کی نماز نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پیور کر کے، پاک ہو کے، رمضان میں سارا کچھ اندر باہر سے صفائی کر کے پھر اللہ کے سامنے پہنچ رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے، شکرانہ ادا کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے مسجد میں جائیں، تو ظاہری اور باطنی طور پہ دونوں بالکل صاف ستھرے ہو کے جائیں، تاکہ ہمارا دل بھی صاف پاک ہو اور اوپر سے کپڑے بھی اچھے ہوں۔ دونوں چیز ہمارے دل میں، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو کسی بھی مسلم بھائی کے لیے۔ کوئی بہن بھائی ہمارا کوئی بھی کہیں سے ناراض ہے، کچھ بھی ہے، سب سے ایکسکیوز سوری سب کر لیں، اور پھر اس کا اپنا بالکل صاف پاک ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیکھے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ میرا بندہ ایسا پاک صفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے ہماری چہرے اور شکلوں کو تو نہیں دیکھے گا، اللہ تو ہمارے دل کو دیکھتا ہے نا، میں قلب کو، ہمارے اعمال کو، جیسا کہ حدیث مسلم میں آتی ہے، جو ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مال کی طرف، صورت اور چہرے اور مال نہیں دیکھتا، ولیکن کیا دیکھتا ہے، ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یعنی تمہارے دلوں کو، تمہارے قلب کو اور تمہارے عمل کو۔ یہ چیزیں ہیں، اللہ ہمیں اس چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہم سب کو یہی چاہیے نا کہ عید کے دن ہم اپنے دل اور قلب اور اپنے اعمال سب اچھے کر کے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے تو خوش ہو ہم سے، اور پھر ہمیں رغبت بھی ہو، ایمان احتساب کا بھی خیال ہو، تو پھر ہم جلد کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عید کے دن کامیابی پھر ہو جائے گی، جو پوری محنت رمضان کی ہے تو ایک دن اس کی کامیابی چاہیے نا، رزلٹ تو آئے گا نا عید کے دن، تو پھر وہ اچھا سا رزلٹ دیکھ کے دل خوش ہو جائے گا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے عید کی نماز کے بعد۔ پھر بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرنا اور اس کی طلب کرنا اور اس کی رغبت کرنا، اس کا قدر کرنا، اس کا فائدہ اٹھانا، یہی ہوگا کہ ہمارا عمل جو ہے عید کے بعد مزید بہتر ہو جائے گا۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا، ہمیں مداومت ہوگی اچھے اچھے کام کرنے میں، پابندی ہو جائے گی، نیک جذبے ہوں گے، محنت، ہمیں اسٹرگل کرنا مشکل نہیں لگے گا، جو کام ہے ہر کام بہت اچھا اور آسان لگے گا، چاہے ہمیں قربانی کرنی ہے، چاہے ہمیں روزہ رکھنا ہے، چاہے ہمیں نماز پڑھنی ہے، چاہے ہمیں تلاوت کرنی ہے، یہ جتنے بھی کام ہم کریں گے وہ کیا ہوگا، ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو جس طرح دنیا کے کاموں کو روٹین کے ساتھ انسان روز کرتا ہے اور اس میں تھکن نہیں محسوس کرتا، یعنی خود روزانہ تیار ہوگا، اپنا آفس جائے گا، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتا ہے، بچے ٹائم پہ نکل جاتے ہیں اسکول کا، گھر کے اندر عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، گرمی ہو جو کچھ بھی ہو، اس میں آرام سے گھر کی صفائی کر رہی ہیں، یہ تو سارے کام روٹین سے کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کو فیل تو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم روٹین سے اس کو کام کو کر رہے ہیں نا روز، تو وہ ہم سمجھتے ہی ہیں صبح اٹھ کے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم نے اپنا روٹین بنا لیا اپنے نماز کا، روزے کا،
اور اس کا تراویح کا یا جو بھی پڑھ رہے ہیں رمضان میں، ہر چیز کا ایک روٹین بنا لیں، تو روٹین کر لیں گے تو آپ کو عبادت کا درس سننا ہے یا کچھ کرنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائمنگ بنائیں، روٹین سیٹ اپ کریں، اسکیڈول بنا لیں، تو اس سے آپ کا ہر کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اور پھر سب سے خاص خیال یہ رکھیں کہ نیکی کو دکھاوے سے بچائیں۔ جو بھی آپ کو نیکی کرنی ہے چھپ کے کریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نیت اپنی اچھی رکھیں۔ ایک تو دکھائیں بھی نہیں اور دوسری نیت اچھی رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو روزہ رکھنے کا دل چاہ رہا ہے، سوچیں ابھی ڈائٹنگ نہیں کر پائے، چلو روزہ ہی رکھ کے کر لیں گے، تو اگر آپ کی نیت میں کھوٹ آ گیا نا تو پھر آپ کا روزہ ووزہ نہیں قبول ہونا۔ اسی طرح کوئی سوچتا ہے کہ اوف تراویح کے 20 رکعت کون پڑھے، پھر سوچتا ہے اچھا چلو پڑھ لیتے ہیں، ایسے تو ایکسرسائز ہوتی نہیں ہے، چلو وہیں ہو جائے گی، تو کیا وہ اللہ قبول کرے گا؟ کہ ہماری نیت کیا تھی؟ ہماری نیت تو یہ تھی نا کہ ہم دبلے ہو جائیں اور ہم ایکسرسائز کر لیں، کھانے سے پینے سے چھوڑ کے، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ اللہ کیا نہیں قبول ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ریا کریں گے، دوسروں کو دکھا دکھا کے کام کریں گے، تنہائی میں ذکر کرنے کے بجائے وہ اور لمبی لمبی تسبیحاں لے کے بیٹھ جائیں گے، سامنے دنیا دیکھ رہی کہ اوف اللہ یہ تو ہزاروں لاکھوں نمبر والی تسبیح اتنی لمبی لے کے بیٹھے ہیں، کتنا لمبا ذکر کرتے ہیں۔ آپ اسی کو چھپا کے انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ انگلیاں تو آپ کی یوں ہی قیامت میں جا کے گواہی دیں گی، یہ دانے تو نہیں جائیں گے نا ہمارے ساتھ، لیکن ہاتھ کی انگلیاں تو ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، قیامت میں بھی نکلیں گی، وہاں بھی اٹھیں گی۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، آپ اپنی انگلیوں کے اوپر اللہ کا ذکر کر لیں، تو یہ چیز آپ کے ساتھ ہوگی۔ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ جو مسلمان ہوتا ہے، جس کا عقیدہ ایمان پکا ہوتا ہے، تو وہ تو جانتا ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں نہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے؟ یہ تو جانتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو جب اس پہ ہماری یقین ہوگا، نیت ہوگی صاف، تو پھر ہم اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، دکھانے کے لیے لوگوں کو نہیں کریں گے۔ اپنا مقام اللہ کی طرف بڑھانا ہے، دنیا والوں کو نہیں دکھانا ہے کہ ہم نیکی کریں، دوسروں کو بانٹ رہے ہیں تو ہم اتنے کریم ہیں، ہم اتنے پڑھنے والے ہیں نماز، ہم اتنے اذکار کرنے والے ہیں۔ دنیا والوں کو دکھائیں گے تو ریا ہو جائے گا، اور ریا اور یہ سب، یہ بھی ایک فارم آف شرک ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہ کریں، اپنا مقصد بنا لیں کہ ہمیں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور لوگوں کے پاس اپنا مقام بنانے، تعریف کے لیے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں کہ کل عمل کیا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فہو لی وانا اجزی بہ انما یترک ما طعامہ و شرابہ من اجلی، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں انسان کی کہ وہ جو اپنا عمل ساری دنیا میں کرتا رہتا ہے، تو وہ تو اپنے لیے کرتا ہے کام، لیکن جو روزہ رکھتا ہے اس کا ایک عمل جو ہے وہ تو ٹوٹلی وہ میرے لیے کرتا ہے۔ اور چونکہ وہ میرے لیے کرتا ہے، تو اس لیے فہوا لی و انا اجزی بھی، یعنی کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور کیسی جزا دوں گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یترکہ، یعنی وہ چھوڑ دیتا ہے طعام اور شراب جو ہے، کھانا اور پینا دونوں، من اجلی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے خاص۔ تو جب میرے لیے توڑے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے میں اس کو اجر بھی 10 گنے سے لے کے 700 گنا تک دوں گا، میں تو اسے بڑھا بڑھا کے دوں گا نا۔ تو سوچیں کہ روزہ کیسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اتنا زیادہ اس کا ثواب دے گا ہمیں بڑھا کے۔ تو بس یہی ہے کہ ہمیں خود اپنی اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے کیا بولتے ہیں اس کو، اپنے نیت کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں، اور لوگوں کی تعریف سننے کا مزاج بالکل نہیں بنانا چاہیے اپنے کو، کیونکہ ہم بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے چلو لوگوں کو دکھا کے بانٹ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ سورہ انسان کی آیت نمبر 9 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں،
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بے شک وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کے چہرے کو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی شکر چاہیے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یہ تو کام ہم صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم یہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنا چھوڑ دیں، ہمیں اپنا مزاج چینج کرنا ہوگا، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کھانا ہے، پینا ہے، کرنا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ساری نیکیاں آپ کی اسی وقت قبول ہوں گی جب آپ تعریف کے لیے نہیں کریں گے، ہر کام اپنی چاہت، اپنی اس کے لیے نہیں، اللہ کی چاہت کے لیے کریں، اور نہ ہی آپ دوسروں کو بھی منہ پہ کبھی تعریف نہیں کریں۔ دوسرا کوئی کر رہا ہے اچھا کام، ٹھیک ہے، لیکن انکریج کرنے کے لیے بعض لوگ اتنی تعریفیں اتنا وہ کرتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، شیطان عجب پیدا کر دیتا ہے۔ تو نہیں کہا کریں کہ اچھا درس دیا، اچھا کھایا، یہ نہیں بھائی، یہ جو بھی اللہ نے کہلوا لیا کسی سے، جو بھی آپ کر رہے ہو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ اتنا موقع دیا ہے، لیکن آپ دوسروں کے منہ پہ کسی کی تعریف نہیں کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی اٹھا کے منہ پہ ڈال دیا، کیا کچھ ایسی حدیث ہے، تو وہی حال ہوتا ہے، اور اس سے کرنے سے ہو ہی جاتا ہے انسان ایسا، اس کا نفس اتنا کمزور ہے نا کہ وہ مشکل میں آ جاتا ہے، اخلاص اس کا نکل جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے عمل کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو، یہ کہ دکھاوا آ جاتا ہے اس کے اندر، اپنی تعریف سن کے نا پھر دکھاوا آ جاتا ہے، چاہے اتنی تعریف کے قابل بھی نہیں ہے، بعض لوگ تو بیوقوفی کی ایسی بلا وجہ تعریفیں کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ سچ میں بھی کریں تب بھی نہیں کرنا چاہیے، کرو ہی نہیں تعریف، تو بہتر یہی ہوتا ہے، بس تعریف نہیں کرو۔ ہاں بچے جو ہوتے ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے کرو، لیکن جو بڑے آدمی، جو بڑے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں، بڑے بوڑھے، ان کی کیا تعریفیں کرنا، انہوں نے تو کام کیا ہے اللہ کے لیے، اس کو کوئی اللہ ہمیں جزا اس کے لیے تو نہیں چاہیے ہوتا ہے نا۔ اور تو جو بھی روزہ رکھے گا اور وہ کرے گا، اور اگر اس کے لیے کرے گا تو کیا ہوگا، اس کا یعنی بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ہوا، پھر تو وہ روزہ نہیں ہوا نا۔ اگر کوئی ہر وقت، بہت سے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں بھی سر میں درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، اس کا اتنا زیادہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ آج روزہ رکھا، اتنی پیاس تھی، اتنی تپش تھی، بہتر ہوتا ہے نا کہ اس میں خاموش ہو کے کچھ کلمہ پڑھ لے، کچھ یہ کر لے، اتنا زیادہ پریشانی اپنے کو نہیں دکھائے، جتنا آپ صبر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ہوگا۔ اور پھر کسی کو یہ بھی نہیں بتانے کی ضرورت میں نے 5 قرآن ختم کیے، تو میں نے 4 کیے، تو میں نے تراویح پوری پڑھی، تو میں نے یہ کیا ہوتا، یہ سب کرنے سے کیا ہوتا ہے نا، شیطان آہستہ 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 ہمارے اندر عجب پیدا کرتا ہے، غرور پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ خود جہنم میں اسی لیے جا رہا ہے، اس نے تکبر کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم نہیں سجدہ کریں گے انسان کو، اللہ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، تو وہ نہیں مانا شیطان، اس نے تکبر کیا۔ تو یہ ہم بھی اگر تکبر کریں گے تو کیسے، پھر نہیں ہوگا۔ اور یہ تکبر کیسی خطرناک چیز ہے پتہ ہے آپ کو، کہ کالے پہاڑ میں کالی رات میں کالی چونٹی اگر چلے تو کیا کسی کو نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ اندھیری رات ہو، اتنا کالا پہاڑ ہو، اس کے اوپر ایک کالی چوٹی جا رہی ہو، کون دیکھ سکتا ہے اسے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح تکبر، ریا، غرور کیا ہوتا ہے، انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب کہاں سے گھوم کے ہمارے دل میں آ گیا، بیٹھ گیا نا، اور وہ اسی چوٹی کی طرح وہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو کتنے سارے روزے دار ہیں چونکہ ان کو بھوکا رہنے کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہو پاتا، قیام لیل کرنے والے کتنے ہیں، ان کو قیام کا بھی اپنا کچھ ثواب نہیں مل پاتا۔ تو اس لیے بہت سوچیں، کیونکہ جیسے قرآن میں سورہ نبا میں آتا ہے نا، ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقی لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو جو متقی ہوگا، جو نہیں چاہے گا جزا اور یہ سب، تو پھر اس کے لیے بہت کامیابی ہے نا۔ اور سورہ فجر کی دیکھیں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف چلی آ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، تو میرے ممتاز بندے جو اسپیشل سلیکٹڈ بندے ہیں ان میں داخل ہو جا، اور میری بہشت میں، میری جنت میں داخل ہو جا۔
تو اللہ مجلنا منہم، کیونکہ جب انسان جب مومنین جب مرتے ہیں نا تو اس وقت پھر ان کو ایسی آواز سنائی دیتی ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے روح جو اتنی پاک صاف ہے، مطمئن ہو کہ تم آ جاؤ اپنے رب کی طرف، جنت کی طرف. تو وہ بہت اطمینان سے باڈی سے نکل جاتی ہے، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جیسے کہ اور لوگوں کی روح کھینچنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو بس یہ کوشش کریں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں کریں، تو پھر ہم لوگ کو انشاءاللہ ایسی نفس مطمئنہ مل جائے گا، اور پھر ہم لوگ بہت اطمینان سے اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو میری عزیز بہنوں، ایک تربیت کا یہ مہینہ ہے، اپنی زندگی کی گاڑی کو ریپیئر کرنے کا مہینہ ہے، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کا مہینہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا، نفس کی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے. ہر کام پہ نیکیوں کو، ہر کام کو وقت پہ کر لیں، نیکیوں کو ٹالتے نہیں رہیں. نیکی کو ٹالتے ہیں تو آج نہیں تو کل نماز کا ٹائم ہوا، نماز ابھی نہیں تو تھوڑی دیر میں کرتے کرتے قضا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے تو اپنے نفس کے اندر جو شیطان ایک کائلی و سستی کرواتا ہے نا، وہ ہر چیز کو قضا کروانے اور ڈھیل ڈھال کرنے کے لیے، تو اس سے بچتے رہیں. جب بھی دیکھیں کوئی ایسا گڑبڑ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں یہ شیطان ہے، مجھے بہکا رہا ہے. تو جو لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کہتے ہیں کہ 8 ہی رکعت ہے، 20 تو نہیں ہے، اور یہاں تو امام 20 رکعت پڑھا رہے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے پوری تراویح پڑھ لی اور وتر بھی امام کے ساتھ پڑھ لی، تو آپ چاہے وہ 8 پڑھ رہے ہوں، چاہے 10 پڑھ رہے ہوں، چاہے 13 پڑھیں، چاہے 20 پڑھیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تراویح کے ساتھ وتر تک پڑھ لیا، اور پھر جا کے اگر وہ سوئے اور تہجد میں پھر دوبارہ سے نہیں اٹھ کے پڑھ سکے، تو ان کو کیا ہوگا؟ پوری رات کا ثواب. من قام مال امام حتی ینصرف، تو اس کو کیا ہوگا؟ کتب لہ قیام لیلہ، یعنی پوری رات کا اس کو ثواب مل جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے. تو متفقون علیہ ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی وإن ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملئی ذکرتہ فی ملئی الخیر منہ، یعنی ملائکہ. یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر وہ اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی نفس میں اس کا ذکر اکیلے میں کرتا ہوں، اور اگر وہ محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل ملائکہ کی جو ہے اس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو اللہم اجعلنا منہم ہادہ الذاکرین، مطلب ایسا ہو کہ ہم جو بھی ذکر کریں محفل میں کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کا ذکر اپنی بہترین محفلوں میں کرے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ سبق المفردون، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما هو المفردون، پوچھا کہ یہ کون ہوتے ہیں مفردون؟ انہوں نے کہا وہ تو بازی لے گئے مفردون. تو ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما هو المفردون، تو انہوں نے کہا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں مرد اور عورت، یہ ہوتے ہیں مفردون. یہ تو اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر میں مشغول رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مفردون میں ڈال دے گا. تو انہوں نے کہا ما ہوا افضل الذکر یا رسول اللہ، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ اس کا ذکر بار بار کرتے رہیں گے، یہ افضل الذکر ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. رد اللسان کے لیے کہا کہ جب بھی موقع ملے کچھ بھی ہے تو ذکر کرتے رہو. عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ليلۃ القدر ہمیں مل جائے اور پتہ چل جائے ہمیں کہ یہ واقعی ليلۃ القدر ہے، تو کون سی دعا پڑھیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہمیشہ یہ دعا بہت زیادہ اچھی دعا ہے، پورے مہینے میں پڑھی جاتی ہے. اور اس کے اندر یہ نہیں کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں نے رمضان کو 3 پارٹ میں کر دیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، پھر دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عتق من النار. ایسا کوئی حدیث میں نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. اور وہ پورا مہینہ جو رمضان کا ہے، پہلی تاریخ سے آخر تاریخ تک، ہر وقت اللہ کی رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور عتق من النار جہنم سے بچانے کا، آگ سے بچنے کا بھی طریقہ ہے. تو آپ تینوں یہ ساری چیزیں شروع دن سے آپ اس کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ اپنی رحمت بھی نازل فرمائے، مغفرت بھی، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. یہ نہیں کہ کوئی ایک 1/10 10 دن کو ہم نے بانٹ لیا ہے، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے کسی صحیح حدیث میں. تو سب سے اچھا ذکر رمضان میں کیا ہے کہ احب الکلام اللہ کیا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ کہتے ہیں یہ جنت کے سیڈز ہیں، جتنے دفعہ پڑھیں گے تو ایک ایک پودے وہاں پہ آپ کے لیے لگتے چلے جائیں گے. تو یہ بہت اچھا ذکر پڑھیں. اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی بہت اچھا ذکر ہے. اسی طرح استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھیں گے تو 10 ٹائم سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کو 1000 مل جائے گا ثواب. اس سے بہت دل صاف ہوتا ہے. اسی طرح سبحان اللہ استغفر اللہ. اور پھر یہ اچھا تلاوت جو ہے یہ بھی نماز کے اندر تلاوت کرنا، اس کا بھی بہت ثواب ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کھول لیں ساتھ میں اور ساتھ ساتھ میں تلاوت اس کو کرتے جائیں تو اس کا بھی بہت ثواب ہے. کیونکہ دیکھیں الف لام میم کو عام دنوں میں کہتے ہیں نا، الف لام میم 3 لیٹر ہے تو 10 ٹائمز اس کا ثواب ہوگا. لیکن رمضان میں یہ 10 ٹائمز نہیں ہے، رمضان میں اللہ 700 ٹائمز دیتا ہے. تو آپ رمضان میں جب پڑھیں گے نا یہ 700 ٹائمز آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو رمضان میں اتنا وقت اپنا آرگنائز کر لیں، اسکیڈول بنا لیں کہ جو کام آپ کو کرنا ہے جس وقت آپ اس کو ایک فکس کر لیں کہ ہمیں اس وقت میں قرآن سننا ہے، اس وقت میں ہمیں کوئی وہ لیکچر اٹینڈ کر لینا ہے، اس وقت میں تراویح پڑھنا ہے، اس وقت میں کھانا پکانا ہے، اس وقت میں سونا ہے. ہر چیز کا اگر ٹائم آپ نے فکس کر لیا تو آپ کا ہر کام بہت آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو تلاوت کا، قرآن کا، قیام کا، روزے کا، ہر چیز کا ایک ٹائم آپ بنا کے پابندی سے کر لیں تو آپ کو پھر دیکھیے کتنی آسانی ہوگی. تو یہ 3 جو ہے یہ کام جو ہے نا، قرآن کو پڑھنا اور قیام کرنا اور روزہ کرنا، یہ 3 عمل آپ کو پتہ ہے یہ کتنا آپ کو فائدہ دیں گے آخرت میں. اس کا بہت زیادہ بڑا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ جب قیامت کے دن ہم جائیں گے اللہ کے پاس تو یہ تینوں کھڑے ہو جائیں گے شفاعت کروانے کے لیے. قرآن کہے گا کہ یا اللہ اس بندے کو تو ہم نے ہر وقت اب اس کی زبان کو تر رکھا تھا تیرے ذکر میں. اور قیام جو نماز پڑھنے کے لیے ہوگا وہ کہے گا کہ ہم نے اس کو نماز پڑھوایا. روزہ کہے گا کہ میں نے اس کا بھوکا پیاسا رکھا، اللہ یہ تو صرف تیرے لیے یہ سارا کام کرتے تھے. تو وہ اللہ کے پاس اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ شفاعت کروائیں گے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کی شفاعت کو ایکسیپٹ بھی کریں گے. تو سوچیں کہ یہ تینوں کام جب آپ کریں گے تو یہ ہمیں قیامت میں کتنا فائدہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو بس مجھے معاف کر دے. اور استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا اور درود شریف پڑھنا اور یہ سارا کام کریں. کیونکہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا، وہ تو پورا ایک لڑائی لڑ رہا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ ہم تو تیرے بندے کو اٹھا کے جہنم میں لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اسے کہا تھا کہ وہ مردود ہے، اس کو کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے کہ تم نے ہمیں اوبے نہیں کیا، تم نے ہماری کہنا نہیں مانا. سورہ ہجر کی آیت نمبر دیکھیں 39 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دیکھیں کیسے وہ شیطان اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے. وہ کہتا ہے قال ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزین لہم، ہم تو یہ زمین کو اتنا فی الارض یعنی زمین کو ہم اتنا سجائیں گے، لأغوینہم، اور ان کو ہم گمراہ کر دیں گے، اجمعین، پورے کے پورے لوگوں کو، الا عبادک منہم المخلصین. اس کو پتا تھا کہ سارے کو تو نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا بہت تھوڑے جو تیرے ہوں گے جو مخلص بندے، صرف ان پہ زور نہیں چلے گا، اور بقیہ تیری میجورٹی کو میں گمراہ کروں گا. یہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا. اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 82 کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دیکھیے اس میں بھی سورہ صاد میں بھی یہی کہتا ہے کہ اے رب تیری عزت کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں میں تیری ساری اس کو انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں. اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے یقول ابلیس عزت کا جلال کا، اللہ تعالیٰ کی عزت کا اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے لأغوینہم ما دامت ارواحہم فی اجسامہم. اس نے کہا کہ جب تک روح رہے گی انسان کے جسم میں تو اس پورے وقت تک میں ان کو بہکاتا ہی رہوں گا، بہکاتا رہوں گا،
اور ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، میں ان کو مسلسل بہکاتا رہوں گا، یہ کہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جواب دیا؟ فیقول اللہ تعالیٰ و عزتی و جلالی، اور مجھے بھی میری عزت کی قسم اور مجھے بھی میرے جلال کی قسم ہے کہ لأغفرن لہم، کہ میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا، ما دامو یستغفروننی، جب تک کہ وہ ہم سے معافی مانگیں گے۔ یعنی کہ جب تک بھی انسان معافی مانگے گا، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا شیطان سے کہ تم تو بہکاتے رہو گے، کچھ بھی کرتے رہو گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے ہم سب کو یقین رکھنا چاہیے، اللہ کے وعدے کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو ہم سے کوئی چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ ہوگا، ہر وقت استغفار کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے عزت جلال کا واسطہ ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم اپنی سارے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بس اللہ کے اسماء حسنہ سے دعائیں مانگیں، اور کبھی بھی یہ نہیں کہیں کہ کعبہ کی قسم دلا رہے ہیں تو قرآن کی قسم دلا رہے ہیں، فلاں کا واسطہ تو نبیوں کا واسطہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، کسی کے واسطے سے دعا نہیں مانگے، تو دیکھیے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور پھر آپ اتنا ہلکا فیل کریں گے۔ یہ کیونکہ یہ دنیا کے اندر تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے نا کہ شیطان لڑ رہا ہے، یہ بیٹل فیلڈ ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں کون ون کرتا ہے، ہمارا نفس ون کرتا ہے شیطان سے یا شیطان ون کرتا ہے؟ ہم سب تو کیریکٹرز ہیں نا دنیا میں، سب ایک ایک اس بیٹل فیلڈ میں آئے ہیں، لڑائی چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں آخر میں کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو کوشش کرنی ہے اپنے کو بچانے کی، تو تقویٰ ہمیں پیدا کرنا ہے، شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہمیں۔ تو اب تقویٰ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اشارہ کیا تھا کہ دل کی طرف انہوں نے کہا، اشارہ کر کے 3 دفعہ انہوں نے کہا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہا اپنے ہارٹ کی طرف کا، یہ کہا کہ تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے نا ہارٹ میں۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی کہ اپنا قلب جو ہے نا، اس کا جو مین سورس ہے قلب، اس کے دل کے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ یہ 30 ڈیز ہمیں رمضان کے ملے ہوئے ہیں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ جس دن کوئی مال یا کوئی بھی بیٹا کوئی بھی کام نہیں آئے گا ہمارے، مگر جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا، یعنی جو اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھتا ہوگا، اللہ کے احکام پہ، اللہ کے ثواب جزا پہ اور جہنم پہ، ہر چیز پہ اللہ کے آرڈر پہ یقین ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سلامتی والا دل جو لے کر آئے گا، صرف اسی کو فائدہ ہوگا اور کچھ نہیں۔ تو اللہم ارزقنا قلب السلیم یا رب العالمین۔ تو میری عزیز بہنوں ذرا سوچئے کہ ہم لوگ پورا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا ختم کر رہے ہیں، کوئی 2 کوئی 4 کوئی 5 کتنے پڑھ رہے ہیں، کمپٹیشن لگا ہوا ہے رمضان میں، اور ہمارا قلب جو ہے قلب سلیم کیا مل رہا ہے؟ کیا قلب پہ ہمارے اثر ہو رہا ہے؟ ہم دیکھیں اگر ہمیں اثر ہوگا تو ہمارے آنکھوں سے کیا آنسو نکلتا ہے؟ اس کی اتنی دل دہلا دینے والی آیتیں ہیں قرآن میں، جگہ جگہ سب کچھ ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا۔ ہم اسے پڑھ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں قرآن، ریس لگی ہوئی ہے، 2 3 4 دفعہ پڑھ رہے ہیں، اس سے بہتر ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کے معنی سمجھ لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا دل پہ بھی اثر ہوگا، آنسو بھی نکلے گا ہمارے اوپر، ہم قلب سلیم بھی حاصل کر پائیں گے۔ سورہ حشر میں دیکھیں آیت نمبر 21 میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے دیکھتے، اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثالیں انہی لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شعور رکھتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہماری آنکھیں کیوں خشک ہو جاتی ہیں؟ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کیوں ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح؟ آخر اتنے دروس سن کے، اتنی قرآن پڑھ کے بھی ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے، کیوں نہیں پگھلتے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور ہمارے دل پگھل جائیں، اور جب ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کے قرآن سب پڑھیں تو ہم اس کے اندر ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلیں، ہم اپنے گناہوں کو معاف کر لیں۔ اور یہ قلب سلیم کیسے حاصل ہوگا؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے نا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے کسی عزیز اقارب سے، دوست احباب سے، کسی سے اپنے دل میں ہم نے کوئی نفرت رکھی ہے، بغض رکھا ہے، کینہ رکھا ہے، حسد رکھی ہے، گرج رکھا ہے، کوئی بھی کس طرح کا کوئی ایسا تو نہیں ہے دلوں کے اندر یہ بغض موجود ہے اور ہم روزہ رکھے جا رہے ہیں تو ہمارا روزہ کہاں قبول ہوگا؟ تو ہماری تو وہ عبادت قبول ہونے والی ہی نہیں ہے کہ جس کا مین شرط ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چاہے کوئی حافظ ہو، چاہے تراویح پڑھا رہا ہو، چاہے کچھ کر رہا ہو، دین پہ پوری طرح عمل کر رہا ہو، لیکن اس کی عبادت نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ اور یہ کب کہا تھا کہ باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے خبر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے ایک ایک قدم، تو وہ اس پہ ایک ایک بات کہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے آمین، پھر دوسرا قدم کریں کہ جو مطلب ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا تو اس پہ کہا کہ ایسے بچے کے لیے، تو وہ انہوں نے کہا آمین کہ اللہ تعالیٰ مطلب انہوں نے 3 دعائیں کی تھی، وہ پھر انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے۔ اس میں ایک دعا یہی تھی کہ جو آپس میں بغض رکھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ سب تو اس لیے بہتر ہے کہ صلح کر لی جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر۔ ہم سب کو چاہیے اس رمضان سے پہلے ہی یا آخر کا رمضان ہے یا پہلا رمضان ہے، دوسرا ہے، جو بھی ہے، اپنے ان عزیز اقارب کو فون کریں، کال کریں، واٹس ایپ کریں، جس طرح یا مل کے جا کے جس طرح بھی ہے ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو اپنی مانگ لیں، انہوں نے کی ہے تب بھی معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا اور پھر آپ کی عبادت ساری قبول ہوگی۔ تو اس لیے دل میں کوئی کھٹکا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس طرح کی آپ مثال دیکھیں نا سب سے بڑی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ، تو ان کو باقاعدہ جو تہمت لگائی تھی، عفق کا واقعہ ہوا تھا، تو اس میں ایک صحابی تھے، بتائیں بدری بھی تھے میرا خیال ہے، اور وہ انہوں نے جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو ہر مہینے راشن اور یہ سب دیا کرتے تھے، مدد ان کی کرتے تھے، سارا ان کا سہارا مین وہی تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ ان صحابی نے بھی اس میں ساتھ دیا، لوگوں کے ساتھ ساتھ باتیں بنائی، تو انہوں نے اتنی ان کو نفرت ہوئی ان سے، انہوں نے ان کو کہا اب میں اس آدمی کو کبھی نہیں مدد کروں گا۔ تو ظاہر دل میں کوئی بھی ہوگا تو یہی کہے گا نا، تو یہ ہمارے پیٹھ پیچھے یہ کر رہا ہے۔ تو جو لوگ بھی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، یہ اس قسم کی سلینڈرز کو پھیلانا اور یہ سب کرنا، باتیں کرتے ہیں، تو ظاہر ان پہ غصہ آتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے اس طرح۔ تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی ہے قرآن کی یہ والی، اور یہ جو حدیث میں آیت بھی نازل ہوئی ہے اور یہ جو حدیث ہے اس میں نا یہ حدیث بھی سنی ہوگی، دونوں ہی چیزیں، تو وہ سیدھے انہوں نے جا کے ان کو مدد کے لیے دوبارہ چیزیں دی، مطلب سوری کیا ہوگا جس طرح بھی، اور جا کے ملے اور ان کو دے دیا۔ شرمندہ تو ظاہر ہوئے ہوں گے وہ صحابی بھی کتنا زیادہ، تو انہوں نے جا کے دیا۔ تو لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ جو وہاں کے خلیفہ تھے، خلیفۃ الوقت ہے، ان تک نے جو ہونے والے خلیفہ تھے، یعنی کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر ہی ہوئے ہیں نا، تو کتنی بڑا رتبہ تھا ان کا، لیکن انہوں نے کوئی شرمندگی نہیں محسوس کی۔ آج ہمیں اتنی آر آتی ہے، اتنی شرم آتی ہے، ہم جا کے اپنی غلطی کیسے مانگ لیں، کیسے معافی کر لیں، اور اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہم یہ وہ باتیں بنا بنا کے لڑتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو سب کے منہ ہاتھ بند ہو جائیں گے نا، وہاں پہ تو پھر آپ کی ہر چیز گواہی دے گی۔ تو قبل اس کے کہ وقت آئے ہم کیوں نہ دنیا ہی میں اپنے کو صاف ستھرا کر لیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوگا میری عزیز بہنوں، سب سے جو بھی دل میں کسی کا کینہ برائی کچھ بھی ہے سب دور کر لیں، سیکھیں صحابیوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ان کی اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے بھیجا تھا نا ہم سب کو، تو ہمیں اس کو سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور آگے بڑھانا ہے۔ تو بس آج میں خود یہاں پہ بھی اعلان کرتی ہوں کہ مجھ سے بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں اس سے معافی مانگتی ہوں، اور میں ہر وہ شخص جو میری چاہے غیبت کرے، چاہے برائی کرے، چاہے کسی نے مجھے دھوکہ دیا ہو اور میرا حق مارا ہو، غلطی سے کیا ہو، جیسے بھی کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے
تو میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بھی معاف کر، اور تو مجھے بھی معاف کر، میرے دشمن کو بھی معاف کر، اور میرے عزیز اقارب اور ماں باپ کو اور میرے بچوں کو اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے معاف کرے۔ اس رمضان کی برکت سے ہم سب کے گناہ کو دھو ڈالے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے، اور اللہ تعالیٰ میں جنت نصیب فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان وجعلنا من الصائمین وجعلنا من القائمین۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں داخل کر دے کہ جن کے پاس قلب سلیم ہے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأنت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار آمین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا رب، یا کریم، یا فتاح الابواب، یا رب العالمین، افتح لی ابواب رحمتک وفضلک، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اور شر میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وآلہ بیتہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔